بچوں پر ہونے والے جنسی تشدد میں کبھی کبھار بچے کی بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا مفروضہ ہے، اور اگر آج ہم اس کی حقیقت کو سمجھ لیں تو ہم بچوں کی بہت اچھی طرح مدد کر سکتے ہیں۔ بہت سارے بچے اس وجہ سے نہیں بتاتے کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ان کو برا بھلا کہا جائے گا، انہیں کہا جائے گا کہ آپ نے کچھ کیا کیوں نہیں، آپ نے چیخ کیوں نہیں ماری، آپ نے ٹافی کیوں لی، آپ نے تحفہ کیوں لیا، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بچے کے ساتھ ایک ایسا تعلق قائم کیا جاتا ہے جس کو ہم گرومنگ کہتے ہیں، اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں گرومنگ پہ مزید بات کریں گے، جس کی وجہ سے بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے، اور وہ بچہ ایک ابیوزر کی بات مانتا ہے۔ ہم نے ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں کہ بچوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ بھاگ گئے، انہوں نے نہ کہہ دی، کہیں ان کے چھوٹے بہن بھائی کے ساتھ کچھ نہ کیا جائے، یا کئی دفعہ بچوں کو یہ ڈرایا جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں آؤ گے تو ہم آپ کی امی یا ابو کو کچھ کر دیں گے۔ تو بہت سارے ریزنز، پھر ہم نے ٹراما پہ بھی جب بات کی تھی تو ہم نے ایک فون رسپانس پہ بات کی تھی کہ بچہ کس طرح سے فریز ہو جاتا ہے، فون رسپانس شو کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ کمپلائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی کہتی چلوں کہ جنسی عمل کی وجہ سے یا بچے کو ٹچ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے بچہ کچھ نہ کچھ پلیجر بھی محسوس کرے، اس کو لذت بھی محسوس ہو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ بچہ ایک طرح سے نارمل اس کی باڈی ریئیکٹ کریے ٹو ٹچ۔ اگر بچے نے کوئی پلیجر محسوس کیا، اس کی وجہ سے بھی بچہ بہت احساس ندامت کا شکار ہو سکتا ہے اور تب بھی نہیں بتاتا، اور اس کی وجہ سے بھی کئی دفعہ اس کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ تمہاری اپنی بھی غلطی ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا جسم صرف رسپونڈ کر رہا تھا ٹچ کو، اس کی وجہ سے اس نے کاز نہیں کیا یہ انسیڈنٹ۔ رسپانسبلٹی، ذمہ داری ہمیشہ اس بڑے شخص یا بڑے انسان کی، لڑکے کی ہے جو اپنے سے نسبتاً چھوٹے بچے کو اس عمل میں شامل کرتا ہے۔ اب ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جن میں بچوں پر جنسی تشدد کرنے والا خود بھی 18 سال کی عمر سے چھوٹا ہے۔ اس کیس میں جو نسبتاً بڑا بچہ ہے اس کی تو غلطی ہوگی، مگر وہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کو ہم مورود الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔